سب سے پہلے رحمت کا معنی ذکر کرنا چاہوں گا، اس کے بعد دیگر نکات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ رحمت دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 رقت قلب، نمبر 2 تعاطف، نرمی، احسان اور مہربانی۔ رحمت کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں دونوں استعمالات موجود ہیں۔ اللہ کے لیے استعمال ہوا رحمتی وسعت کل شیء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحمت کا لفظ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو، اس کے مفہوم میں دونوں چیزیں شامل ہوں گی، رقت قلب بھی، تعاطف بھی، نرمی، احسان اور مہربانی دونوں شامل ہوں گی۔ اور جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہو، اس وقت رقت والا معنی نہیں ہوگا، فقط تعاطف، احسان اور مہربانی۔ حضرت قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ للعالمین جلد ثانی میں رحمت کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس کے معانی میں ترس ہے، پیار ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، غم گساری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سارے معانی بطریق عدم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی کا عالم یہ تھا، خیر خواہی کا عالم یہ تھا کہ آپ انسانیت کی خیر خواہی میں ایک دروازے پہ متعدد بار گئے، برے سلوک کے باوجود بھی آپ نے خیر خواہی کی۔ پیار، ترس، محبت، اس کا تو کہیے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں پر، ضعیفوں پر جس محبت کی بارش کی، انسانی کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے رحمت للعالمین ہونے کا کامل اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ رحمت کا لفظ کسی نبی کے لیے استعمال بھی نہیں ہوا کہ اس نبی کو رحمت قرار دیا گیا ہو۔ قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالہ سے اللہ نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کے بندے زکریا پر رب کی رحمت کا ذکر، ذکر رحمت ربک، ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا ذکر عبدہ زکریا، اس کے بندے زکریا پر۔ گویا زکریا کے وجود کو، سراپا اور ذات کو اللہ نے رحمت نہیں کہا، بلکہ ان کے اوپر رحمت کا ہونا ذکر کیا۔ ایک رحمت ہے، ایک مقام رحمت ہے، زکریا کو مقام رحمت بتایا، رحمت ان کے اوپر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ تو لفظ رحمت صرف آپ کی ذات گرامی کے لیے استعمال ہوا ہے، آپ کو رحمت قرار دیا گیا، اور آپ کا سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت، یاداشت بھی رحمت، بھول بھی رحمت، جاگنا بھی رحمت، سونا بھی رحمت، دعا بھی رحمت اور دعا بھی رحمت۔ آپ کا سراپا رحمت ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مولانا حالی نے فرمایا
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، امید غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والے، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے، فقط آپ کی ذات گرامی کو رحمت قرار دیا گیا۔ اور پھر رحمت ہی نہیں، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انبیاء اور بھی ہیں، آپ ہی کی ذات گرامی کو رحمت للعالمین کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک اس وجہ سے کہ عہد الست جب اللہ نے دیا تو اس میں بلا شہیدنا جو جواب تھا وہ حضور کی ذات گرامی سے سن کر انسانیت نے دیا تھا، اور سب سے پہلے آپ ہی کی ذات گرامی سے الستو بربکم کا جواب ظاہر ہوا تھا۔ تو انبیاء بھی اگر بلا شہیدنا کہہ رہے تھے تو وہ حضور سے پا کر کہہ رہے تھے، اس لیے حضور سب انبیاء کے بھی استاذ ٹھہرے۔ تو آپ ہی کی شان تھی کہ رحمت للعالمین آپ کا منصب ہو۔ پھر جب دھرتی کائنات پر انبیاء تشریف لائے، آخر میں امام الانبیاء تشریف لائے، تو انبیاء کی امامت کا منصب اللہ نے فقط آپ کو عطا کیا تھا۔ تو آپ انبیاء کے بھی امام تھے، تو آپ جب انبیاء کے امام ٹھہرے تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے رحمت للعالمین کسے قرار دیا جا سکتا تھا؟ تیسری وجہ یہ ہے، دیگر انبیاء نبوت کا تاج پہن کر ضرور آئے، مگر ان کی نبوت کی نسبت ان کی قوم، کنبے، قبیلے اور خاندان کی جانب تھی۔ حضور کی نبوت اور رسالت کی نسبت عالمین کی جانب ہے۔ تو جب آپ کی نبوت عالمین کے لیے ہے تو رحمت للعالمین آپ ہی کے شایان شان تھا، اس لیے اللہ نے یہ منصب فقط آپ کو عطا کیا۔ ایک وجہ اور ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جتنے انبیاء دھرتی کائنات پر تشریف لائے، کسی نبی کی تعلیمات کسی مستند ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچی، کسی نبی کی تعلیمات مستند ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچی، حضور کی ایک ایک بات مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ یہی وجہ ہے انبیاء کی تعلیمات محفوظ نہیں تھی، اور اگر ان کی کوئی بات محفوظ ہے تو وہ کہ قرآن و حدیث کے مرہون ملت ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کے پاس بھی جو ذخیرہ ہے وہ قرآن و حدیث کی برکت سے محفوظ ہے، اس کے علاوہ کوئی علیحدہ ذریعہ نہیں ہے۔ تو کسی نبی کی تعلیمات، اقوال و افعال مستند ذریعے سے انسانیت تک نہیں پہنچے، فقط حضور کی تعلیمات، عقائد، آپ کی بات مستند ذرائع سے انسانیت تک پہنچی ہے اور مکمل محفوظ ہے۔ اس وجہ سے رحمت للعالمین ہونا فقط آپ کے شایان شان تھا۔ پھر قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت حضور کی تعلیمات سے وابستہ ہے، آپ کے پیغامات سے وابستہ ہے۔ حضور آئے تو ساری قومیں ایک ہو گئی، سارے کنبے آپ کے دائرے نبوت میں دے دیے گئے۔ پوری انسانیت کی ہدایت کو اللہ نے آپ کی تعلیمات سے جوڑ دیا۔ آپ کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی کہے میں ہدایت پا جاؤں، رب تک پہنچ جاؤں، یہ ناممکن ہے۔ اس وجہ سے رحمت للعالمین حضور کی ذات گرامی ہے۔ پھر آپ کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے جامعیت عطا کی، قابلیت عطا کی، عملیت عطا کی۔ یہ کسی نبی کی تعلیمات میں حسن نظر نہیں آتا، اس وجہ سے بھی آپ ہی کی ذات گرامی اس لائق تھی کہ رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب ہو۔ تو اللہ نے آپ ہی کی ذات گرامی کو رحمت للعالمین بنایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور بہت ساری وجوہات ہیں، اختصار کے پیش نظر میں نے چند ایک پر اکتفا کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا،
آپ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں۔ انبیاء کے دیگر اوصاف کو شہرت ملی، مگر رحمت کسی نبی کی معروف نہیں ہے، اس لیے کہ رحمت کا لفظ استعمال ہی حضور کی ذات کے لیے ہوا ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ تو شہرت بھی رحمت للعالمین، نبی رحمت، یہ آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت ہے، مگر آج کی اس گفتگو میں فقط آپ کا انسانوں کے لیے رحمت ہونا ذکر کروں گا چند حوالوں سے۔ اس کی دوسری قسط انشاءاللہ اگلے جمعے میں، اس میں دیگر مخلوقات کے لیے آپ کا رحمت ہونا ذکر کروں گا۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہے دونوں نبی کی امت، مومن کافر۔ مومن کے لیے امت اجابت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کافر کے لیے امت دعوت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ حضور سب کے لیے رحمت ہے، اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے۔ آپ کی رحمت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے۔ جب آپ معراج پر گئے تو اللہ نے آپ کو وہ بلندی عطا کی، نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا ہوئی، نہ آپ کے ہوتے ہوئے، نہ آپ کے بعد عطا ہوگی۔ اللہ نے آپ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا، عرش پہ بلا لیا، عرش پہ اپنے پاس بٹھایا، دیدار اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ ہمارے یہاں اگر کوئی غربت سے امیر ہو جائے وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، اور اگر ایک منصب پہ ملازمت کر رہے ہوں پھر اس کو ترقی مل جائے، وہ اپنے ہم منصب، ماضی کے ہم منصب کو نظر انداز کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تھوڑی سی ترقی ملی، تھوڑی سی بلندی ملی، اللہ کے رسول کی رحمت دیکھی، وہاں پہنچے جہاں نہ کوئی پہنچا نہ پہنچے گا، اور وہاں جا کے بھی آپ اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی امت کو یاد رکھا۔ اللہ کے دربار میں آپ نے 3 تحفے پیش کیے۔ معراج کے بیانات میں اس پہ کئی دفعہ میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے، آج صرف ایک نقطہ اخذ کرنے کے لیے میں دوبارہ اس کو ذکر کرتا ہوں، اعادہ کرتا ہوں۔ 3 تحفے پیش کیے، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا قولی عبادتیں تیرے لیے، بدنی عبادتیں تیرے لیے، مالی عبادتیں تیرے لیے۔ اللہ نے تبادلہ تحائف کا سلسلہ شروع کیا، 3 تحفے اللہ نے فوراً پیش کیے، بعد میں بہت کچھ دیا، لیکن 3 کے جواب میں 3۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت بھی ہو، وبرکاتہ، اس کی برکتیں بھی ہو۔ تو جب اللہ کے نبی نے اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا دیکھا اور اللہ کی فیاضی کا حال ملاحظہ کیا، تو فوراً اپنی امت کو شامل کرنا چاہا۔ یہ نبی کی امت پر رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، خاص نبی علیہ السلام کے لیے، اور حضور کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا، چلو ہم پر تو سلامتی ہے ہی ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنے باقی بندوں کو اللہ شامل کر لیں، اس کے لیے حضور نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کسی بڑے کے سامنے اگر بات کرنے کا موقع مل جائے تو آدمی کہتا ہے میں ساری اپنی ہی سنا، اپنی ہی پوری کروا لوں، کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے وہاں جا کے بھی اپنی امت کو نہیں بھلایا۔ یہ حضور کی اپنی امت پر، امت کے گناہگاروں پر رحمت ہے۔ یہ تو 3 تحائف 3 کے جواب میں علی الفور تھے، پھر اللہ نے بہت کچھ دیا، ان میں 50 نمازیں بھی تھیں۔ وہاں سے واپس پڑھتے، واپسی پہ دوسرے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا ما فرض اللہ علی امتی، اللہ نے آپ کی امت پہ کیا فرض کیا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں. تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ان امتک لا تطیق، آپ کی امت میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکے، اس لیے فرجی الی ربی، اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں گے. تخفیف کا سوال کی. حضور چلے گئے، بار بار گئے، 45 نمازیں معاف ہو گئی. 5 لے کر پلٹے. جب 5 لے کر پلٹے تو اللہ نے فرمایا ہی خمس و ہی خمس، پڑھنے میں 5 ہیں، اجر و ثواب میں 50 ہیں. 5 ہی لے کے جانا تھا. یہ میری ترتیب اور طریقہ کار ایک حکمت کے تحت تھا. لا یبدل القول لدی، میری بات تبدیل نہیں ہوا کرتی. اب یہ جو 9 مرتبہ آپ کا واپس جانا تھا، یہ امت پہ رحم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آپ کی امت پہ رحمت ہے، اہل ایمان پہ رحمت ہے. اب آپ دیکھیں جو 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے، جو 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے، سمجھے اس نے بڑا تیر مارا ہے. اور 5 نمازیں پڑھنا کتنا مشکل ہے اس کا ہمیں اندازہ ہے. اور اگر 50 ہوتی تو پھر کیا بنتا؟ اجر اب بھی 50 کا ہے، اجر اب بھی 50 کا ہے، لیکن پڑھنے میں 5 ہے. یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے جو پوری انسانیت پہ بس. اور پھر اس کے مظاہر کوئی 1-2 تو نہیں ہے، احاطہ تحریر و بیان میں نہیں لائے جا سکتے. 3 شب آپ نے باجماعت نماز تراویح پڑھا، پہلی رات پڑھا، اس کا اگلے دن میں چرچا ہوا. صحابہ کرام حریص تھے عبادت الہی کی، شوقین تھے، ان کی طبیعت اور فطرت تھی، جبلت اور عادت تھی، اور انہیں تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے، ان کی عادت تھی. جب اگلے دن پتہ چلا، سائیڈوں پہ اطلاع ہوئی، تو دوسری رات کو تعداد ڈبل ہو گئی. اللہ کے نبی تشریف لائے، تراویح پڑھائی، اگلے دن کو پھر چرچا ہوا، تیسری رات کو اس سے بھی ڈبل ہو گئی. جب تیسری رات آپ پڑھا چکے اور چوتھی رات کے لیے آپ گھر سے نکلنے لگے، تو نکلنے سے پہلے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا. آپ نے کیا دیکھا کہ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. تل دھرنے کی جگہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، کھچا کھچ. تو آپ کو امت پہ رحم آئے کہ ان کا ذوق اور شوق، چونکہ وہ صحابہ تھے، ان کا ذوق اور شوق دیکھ کے اللہ تعالیٰ کہیں تراویح کی نماز فرض نہ کرے. اور اگر یہ فرض ہو گئی تو میری امت کے گناہگاروں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے بڑی مشقت ثابت ہو. تو اللہ کے رسول اس شب کو مسجد میں آئے ہی، چوتھی شب نہیں آئے. 3 رات تراویح پڑھائے، باجماعت پڑھائی، 30 رکعتیں پڑھائی، چوتھی شب کو نہیں آئے. اور آپ نے فرداً انفرادی طور پر تراویح پڑھنے کا حکم دے دیا، اور دواما تراویح کی جماعت کو ترک کر دیا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ امت پہ فرض نہ ہو جائے اور امت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے کہ اب تراویح فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے. تراویح فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے. اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر وضو سے پہلے مسواک کو لازم کر دیتا. ہر وضو سے پہلے، جس طرح نماز سے پہلے وضو لازم ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح مسواک کے بغیر وضو نہ ہوتا. اور اب کیا ہے، مسواک کر کے وضو کر لو تب بھی ہو جائے گا، بغیر مسواک کے کرو تب بھی ہو جائے گا، مسواک کی جگہ انگلی پھیر لو تب بھی ہو جائے گا، انگلی نہ پھیرو تب بھی ہو جائے گا. اب مسواک سنت ہے، لازم اور واجب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک،
اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کا حکم دیتا. اور اللہ کے نبی کا امر جو ہے یہ وجوب ثابت کرتا ہے. جس چیز کا امر ہو جائے وہ واجب اور لازم ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی امت پر یہ رحم کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے، پھر انسانیت میں اپنی امت کے لیے، جسے امت اجابت کہتے ہیں، خاص طور پر رحمت بن کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب دو کاموں میں سے ایک کے کرنے کا اختیار دیا، یہ کر لو یا یہ کر لو، تو آپ کبھی بھی مشکل کام کو اختیار نہیں کرتے تھے، آسان. حالانکہ اگر آپ اپنی ذات کے حوالہ سے دیکھتے تو اللہ کے نبی مشکل کام کو اختیار کرتے، لیکن آپ کے پیش نظر آپ کی امت تھی. جب آپ اکیلے نماز پڑھتے تھے تو لمبی نماز پڑھتے تھے، جب صحابہ کو پڑھاتے تھے تو مختصر پڑھاتے تھے. اور اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ جب لوگوں کو پڑھاؤ تو تخفیف کرو، پیچھے مریض بھی ہوں گے، مشغولیت اور مصروفیت والے بھی ہوں گے، مسافر بھی ہوں گے. یہ نہیں کہ سورۃ البقرہ آدمی شروع کر لے اور پڑھتا ہی چلا جائے، منع کیا. تو اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو اختیار دیا دو کاموں میں سے ایک کا، تو آپ نے امت پر رحم کے پیش نظر آسان کو چنا، مشکل کو نہیں چنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کا قرضہ اپنے ذمہ لے. مسلمانوں میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے، مقروض ہو، تو آپ نے اس کا قرضہ اپنے ذمہ لے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کو واعظ فرماتے تھے، حالانکہ آپ دائی تھے، دائی اعظم تھے، دعوت توحید کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ایک بیان سے دوسرے بیان کے درمیان مناسب وقفہ رکھتے تھے تاکہ امت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے، اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے. اور آپ کی اپنی امت کو بھی یہی تعلیم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، اور آپ کی رحمت سے آپ کی امت کامل طریقے سے فیض یاب ہوئے. اور پھر آپ فقط اپنوں کے لیے نہیں، بیگانوں کے لیے بھی رحمت تھے. آپ مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت تھے. آپ کہیں اس کے مظاہر کیا ہیں؟ اس کے بھی چند ایک مظاہر ذکر کر دیتا ہوں. حضرت قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کی جلد ثانی میں لکھا ہے کہ احد کے میدان میں، اور یہ وہ میدان تھا جس میں آپ کا دندان مبارک ٹوٹ گیا، آپ زخمی ہو گئے، دندان مبارک کا ایک حصہ شہید ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے گزرے. اس گھڑی میں بھی آپ نے کفار پر رحمت ہونے کا ثبوت دیا. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول ان کے خلاف بد دعا کی تھی، ہاتھ اٹھائیے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ما بعثت لعانا، مجھے بد دعا کے لیے نہیں، لعنت کرنے والا نہیں. اور یاد رکھیے اگر کہیں حضور نے بد دعا کی بھی ہے تو وہاں بد دعا ہی رحمت کا تقاضا تھا. جہاں حضور نے تلوار اٹھائی وہاں تلوار اٹھانا ہی رحمت کا تقاضا تھا، رحمت کے منافی نہیں تھا. تو آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کی تھی. جب دیکھا کہ حضور کا دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ زخمی ہیں، اللہ کے رسول ہاتھ اٹھائے، بد دعا فرمائی. تو آپ نے فرمایا ما بعثت لعانا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، ولکن بعثت داعیا ورحمتا، مجھے تو اللہ کی ذات کی جانب بلانے والا اور رحمت کا تاج پہنا کر بھیجا گیا ہے. ہاتھ اٹھائے مگر بد دعا کے لیے نہیں، دعا کے لیے. اور فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. یہ حقیقت سے بے خبر ہے، یہ حقیقت کو نہیں جانا. صاحب مشکات نے مشکات شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور سے درخواست کی گئی کہ مشرکین کے خلاف بد دعا کیجیے، ادعوا علی المشرکین. تو آپ نے وہاں بھی یہی بات فرمائی ما بعثت لعانا،
وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، مجھے بددعا اور لعنت کرنے والا نہیں، رحمت کی بارش برسانے والا، رحمت کا فیض پھیلانے والا بنا کے بھیجا گیا، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اور رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا۔ قرآن کریم میں ایک اللہ نے واقعہ ذکر کیا، ابو جہل اور اس کی ذریت، یہ اسلام کے مخالف تھے، توحید کے باغی تھے، دین کے دشمن تھے، ان کے اقوال و افعال اس قابل تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب اترے، پتھروں کی بارش برس، تہس نہس کر دیے جائیں، ملیہ بیٹ کر دیا جائے۔ اسلام کے دشمن، توحید کے باغی، رسالت کے منکر تھے، ان کی حالت اس قابل تھی کہ یہ عذاب سے نہ بچ سکے، مگر انہوں نے ایک کام اور کیا، اکٹھے ہو کے کعبۃ اللہ کے پاس گئے، اس کا غلام پکڑ کے ڈیمانڈ کر، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ، جس وقت انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ دین حق ہے تیری طرف سے اور حضور نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں تیری طرف سے، تو پھر ہمیں یہ تو برداشت ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسائے، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر کوئی اور عذاب لے آئے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم توحید و سنت کی مخالفت چھوڑ دیں، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اس کے پڑے ہوئے کلام کو وحی الہی تسلیم کریں، آپ جو ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں کر لیں۔ اب تو انہوں نے چیلنج کر دیا، للکار، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی جو جواب عنایت فرمایا وہ نبی کے رحمت للعالمین ہونے کا کامل اظہار کرتا ہے۔ مسلمانوں کی سوچ بھی یہ تھی کہ اب یہ نہیں بچ سکے، اور ہو سکتا ہے دل میں بھی آ گئی ہو کہ اب تو آ جانا چاہیے، تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب جب تک تو ان میں موجود ہے، جب تک تو ان میں موجود ہے، یہ جو بھی کریں اسے برداشت کیا جائے گا، ان پہ عذاب نازل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ رحمت اور زحمت جمع نہیں ہو سکتی، رحمت اور زحمت جمع نہیں ہو سکتی۔ تو رحمت للعالمین ہے، ڈیمانڈ تھی، للکار دیا تھا، مانگ لیا تھا، اللہ نے پھر عذاب نہیں بھیجا کہ رحمت کے ہوتے ہوئے زحمت کیسے؟ جب تک تو ان میں موجود ہے یہ کچھ بھی کرنے بچے رہے، کچھ بھی کرنے بچے رہے۔ اور یہاں ایک بات مورخین نے لکھی ہے، اگر تاریخ کے آئینہ میں دیکھا جائے، جب تک حضور مکہ میں رہے مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کی بے شک انتہا کر، مگر ان پہ عذاب نہیں آیا۔ انہوں نے حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا، سینے پہ پتھر کی بھاری سل رکھ، حضرت خباب پہ ظلم و ستم کیا، صحابہ کو تپتے کوئلوں پہ لٹایا، جسم کی چربی پی گئی، حضرت سمیہ کے ٹکڑے کی، نادیہ کو دھکے دیے، زنیرہ کی آنکھیں نکالی، باندھ دیے گئے، جلا دیے گئے، ٹکڑے کر دیے گئے، سب کچھ کیا، مگر ان پہ عذاب نہیں آیا، کیونکہ عذاب زحمت ہے، حضور رحمت ہے، اور جہاں رحمت ہو وہاں زحمت ہے۔ جیسے ہی ان سے یہ بے وقوفی ہوئی کہ انہوں نے حضور کو مجبور کر دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، جیسے ہی آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تو سال نہیں گزرا بدر میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ہزیمت اور شکست سے دو چار، اس کے بعد قحط سالی میں بھی مبتلا ہوئے۔ تو جب تک حضور ان میں رہے تب تک وہ عذاب سے بچے رہے، جیسے ہی رحمت ان سے الگ ہوئی اور حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو اہل مکہ عذاب سے نہیں بچ سکے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے تو رحمت ہے ہی ہے، آپ بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے، بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت کی رحمت کا شکرانہ حضور کی اتباع اور اطاعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا